ایک آدمی اپنی مسجد کے قاری صاحب کی قرأت سن سن کے تھک جاتا ہے، اور تراویح میں تو اس کو کب کبھی آنے لگتی ہے کیا پڑھ رہے ہیں یہ، ایسی تیز تیز قرأت۔ لیکن دنیا بھر کے جتنے قراء ہیں حرمین میں جو پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے دنیا بھر کے اچھے اچھے قاری ہیں، ایک آدمی انٹرنیٹ پہ کبھی بھی جا کے ان کی قرأت سن سکتا ہے، ایک آدمی ان کی قرأت سن سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ ان قاری صاحب کو بول سکتا ہے ذرا ہمارے گاؤں کو آؤ، وہ آ سکتے ہیں آپ کو سنانے کے لیے؟ نہیں، لیکن آدمی ان کی قرأت کسی بھی ملک کا قاری ہے، کسی بھی اعتبار سے 1 GB میں پوری قرأت اچھی، ایک دم اچھی کوالٹی کی CD DVD کوالٹی کی قرأت آپ کو مل سکتی ہے۔ جو قاری آپ نے سنا یہ ہاں نہیں اتنا اچھا نہیں، ٹھیک ہے دوسرا اچھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ اپنی پسند کی قاری کی قرأت سن سکتے ہیں۔ قرآن ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب دنیا میں جو اس کے اپنے ماحول میں ہوتا ہے وہی اس کے لیے اویلیبل ہے، اسی کی سن سن کے تھک گیا۔ دوسرا قاری اگر اس سے اچھا پڑھنے والا ہے، وہ پڑھ کے بھی اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ قرأت میں نہ صرف یہ کہ قرآن کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اچھے پڑھنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کوئی قاری ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرأت سن کے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کوئی قاری ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرأت سن کے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ بہت آسانی سے آدمی دنیا بھر کے قراء کی قرأت حاصل کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ کچھ لوگ اس کو وہیں سے سن سکتے ہیں، کوئی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں ڈاؤن لوڈ کرنے کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، اب آدمی وہاں پہ اپنی موبائل بھی جمع کرنے پڑتے ہیں، اب سنے گا تو کیا سنے گا؟ اب آن لائن وہ سن سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، نہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، نہ اپنا موبائل لگا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اب کیا کرے گا وہ بتائیے؟ اب وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لائیو قرأت بھی سن سکتا ہے، یعنی وہاں سے سن رہا ہے، نہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سننا ایک بہت فضیلت کی چیز ہے اور بہت ہی قیمتی فائدے کی چیز ہے، اور آدمی بہت سارے لوگ قرآن سننے سے اکتاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک ہی قاری ہوتا ہے، سن سن کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے قراء جو دنیا بھر کے اچھے پڑھنے والے ہیں، خاص طور سے حجاز کے قراء ہیں، ان کی قرأت سن کے آدمی اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے، اور قرآن سے اس کی انسیت اور اس کا تعلق بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حرمین کی تراویح لائیو سن سکتا ہے، یا آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ابھی تراویح چل رہی ہے اور یہاں سن رہا ہے، اور وہاں اب کوئی کہے گا ہم تو ویسے ٹی وی پہ سنتے ہیں، ہمارے پاس ڈش اینٹینا ہے یا جو بھی ہے، تو ایک آدمی اس خاص وقت میں اس کو سن سکتا ہے۔ اب ان کا براڈ کاسٹ بند ہوگا تو اب کیا کرے گا؟ لیکن انٹرنیٹ سے جو ان کی تراویح ہو چکی ہے، جب اس کو فرصت ہے تب جا کے وہ سن سکتا ہے۔ لائیو براڈ کاسٹ میں وہ وہاں سے ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حرمین میں جو تراویح چل رہی ہے، یا مثال کے طور پر حج کا خطبہ ہے وہاں کے امام کا، اب آدمی وہاں لائیو چل رہا ہے اور اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ابھی ٹی وی آدمی کا ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی آئے گا بیوی کے لیے، لیکن سب کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ٹی وی میں دین کا کم ہے اور بے دینی کا زیادہ ہے، اور اس میں ان کا سننا پڑتا ہے، آپ کی کوئی چوائس ہوتی ہے نہیں۔ آپ کو نیوز دیکھنا ہے، فیوز اڑنے تک آپ کو سننا پڑے گا، باقی سب ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے بیچ میں، فلانی چیز آ رہی ہے، اور یہ آ رہا ہے، دانتوں دکھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی عورت کے دانت دکھا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کو نیوز کے لیے آپ کو بے حیائی کی ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہے، مجبوراً بیٹھنا پڑ رہا ہے آپ کو۔ کیا کیوں بیٹھے ہیں آپ وہاں پہ؟ مجھ کو تراویح کا دیکھنا ہے، اور تراویح کے بیچ میں دوسرا بہت کچھ آ رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دوسرا سب چھوڑ کے جو آپ کو چاہیے اتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں، دوسرا آپ دوسری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ لائیو سن سکتے ہیں، تراویح ہو یا اسی طرح سے حج کا خطبہ ہو، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ حرم میں کبھی گئے نہیں، اور ان کو جب لائیو دیکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ رغبت پیدا ہوتی، وہاں کا ماحول رمضان کا دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ہوتا، ٹھیک ہے اس سال نہیں گیا اگلے سال جاؤں گا۔ تو وہ جو دیکھ کر آدمی کو اثر پڑتا ہے، یا حج کا اس نے پورا منظر دیکھا تو اس کو ایک اثر پڑتا ہے۔ غیر مسلم جب دیکھتے ہیں حج میں اتنے لوگ ایک کے پیچھے ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے دلوں پر اثر پڑتا ہے، اور لائیو دیکھ رہے ہیں کہ اب چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی۔ حج میں ہم گئے تھے، مدینہ میں ایسا ہے، مکہ میں ایسا ہے، سنا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے حرم کو دیکھتا ہے آدمی،
مکہ دیکھتا ہے، مدینہ دیکھتا ہے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ خبر سے زیادہ اثر نظر کا ہوتا ہے، خبر سے زیادہ اثر نظر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ، خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ تعالی اخبر موسیٰ بما صنع قومہ فی العجل فلم یلق الالواح، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دیں، اپنی طرف سے وحی اللہ نے کی اور تختیاں دی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ کا حکم۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے بتایا تیری قوم شرک میں پڑ گئی ہے، بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اللہ نے خبر دی، انہوں نے ان کے ہاتھ سے تختیاں گری نہیں سن کے، لیکن جب اپنی قوم میں آئے آپ فرماتے فلما عاین ما صنعوا القى الالواح فانكسرت، کہا کہ جب اپنی قوم میں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی قوم کو کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہیں تو ہاتھ سے تختیاں ڈال دی۔ اتنا اثر اس کا ہوا ان کے اوپر کہ ہاتھ سے تختیاں ان کی غصے میں آ کر چھوٹ کے گر گئی ہیں۔ تو خبر سنی تھی وہ اثر نہیں ہوا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک دم اثر اس کا ہو گیا۔ تو جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے حرم وغیرہ کے معاملات تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔